آسمانوں پر بادلوں کا بسیرا، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ہوا میں نمی کا تناسب 26% ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے میں بادل برسنے کی پیش گوئی کر دی ہے۔ ینگ ڈاکٹرز اور نرسز کا احتجاج تیسرے روز بھی جاری۔ شہر کے سرکاری ہسپتالوں میں مریض اور سڑکوں پر عوام رل گئی۔ سروسز جنا، گنگا رام اور شیخ زید ہسپتال کی او پی ڈیز بند۔ لیڈی ویلنگٹن اور لیڈی ایچ سی این کی او پی ڈیز بھی کام معطل رہا۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا ساہیوال اور خانیوال واقعے کی انکوائری کا مطالبہ۔ پی ایم اے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ حکومت نے سانحہ ساہیوال اور خانیوال میں بد انتظامی کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو دونوں سانحہ پر مس گائیڈ کیا گیا۔ حکومتی رویہ قابل مذمت ہے۔ فائنانس بل کے ذریعے معلمین اور محققین کے ٹیکس ریبیٹ کا خاتمہ۔ ایپ صدقہ ہاسپٹلز اور این پی اوز کو ٹیکس سے چھوٹ ختم کرنے کے خلاف صدر مملکت وزیر اعظم سمیت متعلقہ حکام کو مراسل ارسال۔ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ سے فائنانس بل کی مجوزہ شقوں کو معطل کرنے کی استدعا۔ کہا بجٹ میں یہ تجویز حکومت کے تعلیمی اہمیت کے دعووں پر سوالیہ نشان ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو انتظامی کمیٹیوں کا حصہ بنایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو پیپلز پارٹی کے تحفظات سے آگاہ کیا۔ کہا پیپلز پارٹی وزارتوں کے ساتھ انتظامی کمیٹیوں کی سربراہی بھی چاہتی ہے۔ پنجاب کے بجٹ میں پیپلز پارٹی سے مشاورت نہ کرنے کا معاملہ۔ بلاول بھٹو نے پنجاب کے پارلیمانی لیڈر کو طلب کر لیا۔ علی حیدر گیلانی ہاتھ تک عزت بل کی منظوری اور بجٹ پر تحفظات سے بلاول بھٹو کو آگاہ کریں گے۔ پنجاب کابینہ میں شمولیت بارے مشاورت بھی کی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی میں بجٹ پر بحث کا دوسرا روز۔ ڈپٹی اسپیکر ملک ظہیر اقبال چنڑ کی زیر صدارت اجلاس۔ اپوزیشن اور حکومتی اراکین کی بجٹ پر بحث۔ اپوزیشن رہنما رانا آفتاب احمد نے کہا بجٹ میں عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں رکھا گیا۔ اجلاس آج دوپہر 1 بجے تک ملتوی۔ کسان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے اور کسان کی داد رسی کرنی چاہیے۔ ان کی گندم خریدنی چاہیے تھی۔ بجٹ میں تو ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اسپیکر صاحب، یہ کچھ تجاویز ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس اگر ان کی گندم نہیں خریدی، یہ بھی ہمارے لیے ایک آنے والے الیکشن میں اس کا بدلہ ہم سے لیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اندرونی اختلافات سامنے آنے لگے۔ صادق آباد سے پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی ممتاز علی چانگ کا اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کا اعلان۔ کہا حکومت میں ہوتے ہوئے برائے نام ہیں جو ظلم ہے۔ پنجاب ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتا تو ہمارا ضلع سندھ منتقل کر دیں۔ پی ٹی آئی کا کارکنان کے گھر پر پولیس ریڈ پر عدالت جانے کا اعلان۔ سیکرٹری جنرل حافظ ذیشان رشید کہتے ہیں پولیس رات بھر کارکنان اور ٹکٹ ہولڈرز کے گھروں پر چھاپے مارتی رہی۔ تحریک انصاف کو دبانے کی ہر کوشش پہلے بھی ناکام رہی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب میں 7 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ کی سے 27 جون تک ہر قسم کے اجتماعات، دھرنوں، ریلیوں اور احتجاج پر پابندی ہوگی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق پابندی کا اطلاق دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے رہنما آئی پی پی اون چودھری کی ملاقات۔ ملکی اور سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ رکن قومی اسمبلی کی بجٹ کی منظوری میں بھرپور ساتھ دینے کی یقین دہانی۔ اون چودھری نے یو اے ای میں لیبر ویزا کے مسائل پر وزیر اعظم کی توجہ دلوائی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور صدر نون لیگ نواز شریف سے ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا میری کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ پاک ایران بارڈر آف سیکیورٹی کو بارڈر آف اکانومی بنانے کی تجویز۔ مختلف شعبوں میں تعاون کے امکانات کا بھی جائزہ۔
گورنر پنجاب نے 5 ترمیمی ایکٹ کی منظوری دے دی. پرائس کنٹرول پنجاب سول سروسز اور پولیس آرڈر شامل. ایگریکلچرل مارکیٹنگ ریگولیٹری اتھارٹی اور پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ کی منظوری دی. ایکٹ فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے. ہمارا جو صفائی اور ستھرائی کا ستھرا پنجاب کا جو ہماری مہم ہے وہ ہر روز ہمیں اسی انداز سے اس کو جاری اور ساری رکھنا چاہیے. اپنی گلیاں، اپنے محلے، اپنے شہر، اپنا پورا صوبہ اسی طرح ہمیں چمکانا چاہیے، اسی طرح ہمیں صاف رکھنا چاہیے. اور یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ یہ پنجاب کے عوام کی یہ خدمت اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا عید پر صفائی کے عملے کی خدمات کا اعتراف. مریم نواز نے ورکرز کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے ساتھ تصاویر بنوائی. کہا عوام کی خدمت اللہ نے ان کے نصیب میں لکھی ہے. صاف ستھرا پنجاب کا ویژن پورا سال جاری رکھا جائے. صوبے کو ہمیشہ چمکتا اور دمکتا رہنا چاہیے. پنجاب حکومت کا خسارے کا شکار محکموں کی ری اسٹرکچرنگ اور ڈاؤن سائزنگ کا فیصلہ. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی سربراہی میں کام کمیٹی نے کام شروع کر دیا. ڈاؤن سائزنگ کے امکانات پر سرکاری ملازمین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی. کسان کارڈ کی بروقت رجسٹریشن کا مشن. سیکریٹری زراعت کی زیر صدارت اجلاس ہوا. افتخار علی ساہو نے کہا کہ رجسٹریشن کے عمل میں فیلڈ فارمیشنز فعال اور عملے کردار ادا کرے. وزیر اعلیٰ پنجاب کسان کارڈ کی تاحال 1.5 لاکھ کاشتکار رجسٹریشن کرا چکے ہیں. اسکیم سے مستفید ہونے کے لیے کسان کارڈ کا ہونا ضروری ہے. حکومت نے آب پاک اتھارٹی کو اقوام متحدہ کے ڈیلی ادارے کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دے دی. یونائیٹڈ نیشنز ہیومن سیٹلمنٹ پروگرام کے ساتھ مل کر لاہور اور فیصل آباد میں 10,000 سولرائزڈ واٹر فلٹریشن پلانٹس کو نصب کیا جائے گا. مہنگائی کی چکی میں پھنسے عوام کو بجلی کے بھی مزید جھٹکے. نیپرا نے بنیادی ٹیرف میں 5 روپے 72 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا. گھریلو صارفین پر ماہانہ 200 سے 1,000 روپے فکس چارجز وصول ہوں گے. نیپرا نے تجاویز وفاقی حکومت کو بھجوا دی. نیپرا نے بجلی صارفین پر فکسڈ چارجز عائد کر دیے. ماہانہ یونٹس کے استعمال کی بنیاد پر بل میں 200 سے 1,000 روپے فکسڈ چارجز وصول کیے جائیں گے. بجلی کے نئے ٹیرف کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا. لیسکو کا 3 فیز میٹرز کی جگہ AMR میٹرز لگانے کا فیصلہ. جدید میٹرز کی تنصیب کے لیے میٹر کی قیمت بھی بڑھا دی گئی. 3 فیز کنیکشن کی قیمت میں 29,950 روپے اضافہ. نئی قیمت 63,450 روپے مقرر. نوٹیفیکیشن جاری. لاہور پولیس کا بھی بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن. رواں سال سے اب تک 15,513 مقدمات درج کیے. 14,938 ملزمان کو گرفتار کیا. جبکہ CCPO بلال صدیق کمیانہ کی بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت. PIA کی ایک اور پرواز 355 حجاج کرام کو لے کر لاہور پہنچ گئی. قومی ایئر لائن 35,000 سے زائد حجاج کرام کو سعودی عرب سے 171 پروازوں کے ذریعے وطن واپس لا چکی. PIA کے بعد از آپریشن 21 جولائی کو اختتام پذیر ہوگا. لاہور ہائی کورٹ کا دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں بند کرنے کا حکم. موٹر وے پولیس کو بھی آگ لگانے کے واقعات پر کارروائی کرنے کی ہدایت. لاہور ہائی کورٹ کا IG موٹر ویز کو عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر توہین عدالت کی کارروائی کا عندیہ. فورمین کرسچن کالج شعبہ بلاغیات کی جانب سے انٹرنیشنل کمیونیکیشن ایسوسی ایشن کانفرنس. مختلف ممالک کے 150 محققین، ماہرین تعلیم اور میڈیا پروفیشنلز شریک ہوئے. شرکاء نے سائنس، کمیونیکیشن، اسکالرشپس، مواصلات، انسانی حقوق اور ریسرچ پر روشنی ڈالی. چیئرپرسن شعبہ ابلاغ عامر ڈاکٹر فراست جبین نے کہا کہ پاکستان میں پہلی بار ریجنل ہب کا سیشن منعقد کیا گیا.
چیمپئنز ٹرافی کے کامیاب انعقاد کا مشن چیمپئنز ٹرافی کے شیڈیول بارے آئی سی سی کی مشاورت مکمل آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا شیڈیول آئندہ ہفتے باقی بورڈز کے ساتھ شیئر کرے گا پی سی بی نے اپنی میزبانی میں ہونے والی چیمپئنز ٹرافی کا شیڈیول آئی سی سی کے ساتھ شیئر کیا تھا اور فقیر محمد میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں محمد اشفاق اور رانا عرفان کامیاب قرار دوسرے میچ میں مدثر اعظم ملک اور محمد توقیر فاتح تیسرے میچ میں غلام مصطفیٰ اور سلمان نے فتح سمیٹی